ویلکم بیک ناظرین. تو آج ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جب ایرانی سفیر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ اس بات کی تصدیق کی. انہوں نے کہا کہ کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان انہوں نے کہا کہ ہماری کمیونیکیشن ہے, بات چیت ہو رہی ہے, اور آپ کو معلوم ہے پاکستان بڑی کوشش کر رہا ہے کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی ایک کامن گراؤنڈ پہ پہنچے. دوسرا انہوں نے کہا کہ امریکہ سے وٹکاف جو ہیں وہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہی از ان کمیونیکیشن. تو اچھا ہوتا ہے جب حالات بگڑے ہوئے ہوں تو بات چیت کسی نہ کسی لیول پر جاری رہے, تو اٹس آلویز ہیلپ فل. لیکن یہ انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ جو جیسے بھی ایڈمرل صاحب کہہ رہے تھے اور جیسے ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ جنگ کو ختم کرنا اس وقت امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا بڑی کلیئرلی, آج سفیر بھی کہہ رہے تھے, کل آپ تہران سے بھی یہی سن رہے تھے باتیں کہ اگر امریکہ جنگ چاہے گا ختم کرے, ہم جب تک نہیں اس کے ساتھ بیٹھیں گے. نمبر ایک انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ وی نیڈ سم گارنٹرز. اس دفعہ ہم ڈائریکٹلی ان سے بات نہیں کریں گے. دوسرا یہ کہ اگر یہ ان رائٹنگ ہمیں گارنٹیز دیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا دونوں دفعہ جب انہوں نے بات چیت کی ہے تو یہ اس کو اس نہج پہ لے کے گئے ہیں پریٹینڈ کرتے ہوئے کہ نیگوسیشنز ہے, بٹ ایکچولی دے ور پریپیئرنگ فار وار. اور انہوں نے تو یہ بھی ڈیمانڈ کر دی ہے, جیسے ایران کے صدر نے کہا ہے کہ پاکستان اور رشیا سے بات کرتے ہیں, ان کی ٹویٹ میں یہ تھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے بتا دی ہیں جو ہماری کنڈیشنز ہیں ٹو اینڈ وار. تو بہرحال اس لیول پر بھی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں جہاں دیکھ رہے ہیں ہم سب کہ ان کو کافی نقصان ہو رہا ہے ان کی جو مختلف بیسز ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت ناراض. انہوں نے کہا ہے وی آر ٹوٹلی ڈسٹرائنگ دا ٹیررسٹ ریجیم آف ایران militarily, economically and otherwise, yet if you read the failing New York Times you would incorrectly think that we are not winning. تو یہ تو پریس کی تو ہر جگہ شامت آتی ہے, جہاں آپ چاہتے ہیں کہ حقائق سے ہٹ کے کوئی کہانی ڈالیں اور پریس کی ہمت ہو اور اس کے پاس اوکیزن ہو اور اپرچونٹی ہو کہ وہ سچ لکھ دے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سنا, انہوں نے اس کو نیو یارک ٹائمز کو کہہ رہے ہیں فیلنگ نیو یارک ٹائمز, وہ ریٹ کہہ رہے ہیں ایران کو اور یہ اپنے اخبار کو کہہ رہے ہیں فیلنگ. تو بس یہ ڈیسپریشن ہی ہے. کیوں ایڈمرل صاحب یہ ڈیسپریشن ہے؟ جی بالکل, آثار سے یہی نمایاں ہے. میں تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کروں گا کہ جیسے ضمیر اکرم صاحب نے کہا تھا کہ اس طرح کے ایک رقیق الفاظ استعمال کیے کہ ریٹس کہا جا رہا ہے. تو یہ گاڈ فادر مووی کا ایک بڑا فیمس ڈائلاگ ہے کہ ڈو ناٹ ہیٹ یور اینیمی بیکاز اٹ ول کلاؤڈ یور ججمنٹ. آپ کے فیصلے غلط ہو جائیں گے. تو جنگ جو ہے وہ ایک اتنی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے کہ چائنیز ایک اسٹریٹجسٹ سن تزو نے کہا تھا کہ اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی فار اے اسٹیٹ اینڈ اٹ شوڈ ناٹ اٹ از دی پرومس آف لائف فار ڈیتھ, سروائیول اور ریون. یعنی اس کو اتنی کیلکولیٹڈ لے کے چلنا ہوتا ہے, جس میں تین ٹرینٹی کے ایک تثلیث ہے جو کلاسویٹس نے, ایک جرمن اسٹریٹجسٹ نے کہا کہ اوپر گورنمنٹ ہے اور عوام ہے اور ملٹری ہے. تو جب تک ان تینوں کی آپس میں ایک تال میل کے ساتھ اور ایک سنکرونائزیشن کے ساتھ ایکٹیویٹیز نہ ہوں تو پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں, جیسے کہ ایک ڈیسپریشن میں یہ نفرت بڑی الفاظ, اپنے پریس کی جو ہے گو شمالی, یہ چیزیں, اور ایک فرسٹریشن کہ ہم نے تو اب کوئی ٹارگٹ تباہ کرنے کے لیے رہا ہی نہیں. تو اگر رہا ہی نہیں تو آپ جیت گئے تو پھر وکٹری کا اعلان کر دیں, بٹ دے ان دیئر ہارٹس دے نو کہ ابھی وہ جیت سے کوسوں دور ہیں. ایگزٹ اسٹریٹجی سامنے نہیں ہے, کوئی نوشن آف وکٹری کہ کس طرح ہم اس ہزیمت سے چھٹکارا پائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سپر پاور کے لیے ایک اس کی جو ایمبیرسمنٹ ہے وہ بہت کریٹیکل ہے, کیونکہ اس میں اس کے اختتام کے بیج ہیں. یہ وہ ایک یونی پولر مومنٹ تھا, پھر ملٹی پولارٹی اب آ چکی ہے. اب امریکہ کو اپنی ایک اس میں نظر آ رہا ہے, اور اتفاق سے اس وقت ان کے پاس ایسی لیڈرشپ ہے کہ وہ اس کو مزید ایکسلریٹ کر رہی ہے. میں نے کہیں سنا تھا کہ سپر پاورز جو ہیں, گریٹ پاورز ان دا ہسٹری, اس کو کسی بیرونی طاقت نے تباہ نہیں کیا, وہ اپنے اندر کے بگاڑ سے اور اندر کے فشار سے, امپلوژن سے ختم ہوئی. بالکل ٹھیک بات ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے اس وقت یہ امپلوژن کی طرف جا رہے ہیں؟ جی کبھی اس وقت تو جس جگہ یہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں وہ تو امپلوژن کب ہوگی, لیکن فی الحال تو دنیا میں جو انہوں نے ایک ایکسپلوژن پیدا کی ہے, ضمیر اکرم صاحب اس پر ذرا بتائیں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے, اسرائیل کے تو کل جو
پرائم منسٹر ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ بس اب بات خطے کی نہیں، بات تو ہے کہ اسرائیل دنیا پر حاوی ہو جائے گا. ہاں ان کی خواہش تو یہی ہے. ہاں اور میں کئی عرصے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے مقاصد جب سے نتنیاہو صاحب وزیر اعظم بنے ہیں اسرائیل کے تقریباً 2001-2 میں یہ پہلے مرتبہ بنے تھے، اس وقت سے یہ گریٹر اسرائیل کا جو آبجیکٹو ہے اس کو یہ پرسیو کر رہے ہیں. لیکن اور آپ اس کی وجہ سے کئی ہمارے مسلمان ممالک، مسلم ممالک میں تباہی ہوئی ہے. عراق ہو گیا، لیبیا، سیریا، لبنان، یہ سارے ممالک میں اسی وجہ سے یہ ساری تباہی ہوئی ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ جو ہمارے دوسرے دیگر ممالک ہیں اس علاقے میں، کیونکہ نتنیاہو صاحب کا جو گریٹر اسرائیل پروجیکٹ ہے وہ ریور نائل سے مطلب ایجپٹ سے لے کے عراق ایران تک پھیلا ہوا ہے. تو اس کے زد میں یہ سارے ہمارے جو بھائی ہیں عرب یہ سب آ جائیں گے. تو آئی تھنک ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ لانگ ٹرم میں ان کی جو سالمیت ہے، ان کی جو بقا ہے، وہ بھی اس میں ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے. بدقسمتی سے اس وقت صرف ایران اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے اور اس کا مقابلہ کر رہا ہے. تو صرف اس کے کہ اس کی تنقید کی جائے، اس کو میرے خیال سے اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ایونچولی جا کے یہ سارے ممالک جو ہیں یہ اس گریٹر اسرائیل کے وکٹمز بن سکتے ہیں. اچھا ایک منٹ ضمیر، ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بجائے ایران کی تنقید کرنے کے ان تمام ممالک کو، اگر ہم جی سی سی کے ممالک لیں، ان کو چاہیے کہ ایران کی مدد کریں. لیکن لیٹ می پٹ دس ٹو یو کہ جو ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکلی تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ کیونکہ بیسز امریکہ کی ان علاقوں میں ہیں تو ایران تو ان پر ان بیسز کو اٹیک کر رہے ہیں. تو اس وقت تو ایک یہ انٹیگنزم ہے نا، بھلے سے ایران کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں گاہے بگاہے اور ان کے فارن منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے تو خلاف بالکل نہیں ہیں، ہم تو بیسز کو اڑا رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ ان ممالک کو ایران کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، تو ناؤ یور اے ڈپلومیٹ، آپ 40 سال سے یہ کام کرتے رہے، تو مجھے سمجھائیں کیا حالات بنیں گے اور کس طریقے سے فرام ویئر وی آر رائٹ ناؤ کہ جی سی سی ممالک، آپ نے دیکھا کہ ان کی عرب لیگ نے اور جی سی سی کاؤنسل نے بہت کل سخت انہوں نے سٹیٹمنٹس وغیرہ دی، وہ تو بالکل، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ برٹن بھی ہماری مدد کر رہے ہیں، ہم ایران کو اٹیک کریں گے اور ہم B-52 بامبرز وغیرہ. تو جی سی سی کے ممالک تو پورا کا پورا جنگ کی سچویشن میں آ رہے ہیں آن دا سائڈ آف امریکہ. تو آپ ایز اے ڈپلومیٹ لوکنگ ایٹ دا ریالٹی آل اراؤنڈ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ضمیر صاحب. اچھا ضمیر اکرم صاحب، تو یہی میں سوال آپ کے پاس لے آتی ہوں. جی بالکل، اس وقت ایک کرٹیکل فیز ہے جی سی سی کی اسٹریٹجی اور ان کی جو پالیٹکس میں، کیونکہ ان کا بیسکلی آپ دیکھیں کہ جتنی ایولیوشن ہے وہ اسی بیس پہ ہوئی، اسپیشلی 1980 کی دہائی میں جب ایران عراق جنگ میں جب امریکہ نے یہاں پہ اپنے بیسز اسٹیبلش کیے تو امریکہ ان کا ایک طرح سے سیکیورٹی گارنٹر بنا، اور آہستہ آہستہ جیسے ایران اور امریکہ کی جو دشمنی میں مزید اضافہ ہوا تو اسی طرح امریکہ کی پریزنس بھی وہاں پہ کنسالیڈیٹ ہوتی چلی گئی. بٹ ناؤ از دی ٹائم آف ٹروتھ. آئی تھنک کہ اب میرے خیال میں گلف ممالک کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے کہ اس طرح اپنی سیکیورٹی کا آؤٹ سورس کرنا ان کے لیے لانگ ٹرم میں صحیح ثابت نہیں ہوگا، اور بہت بڑا ایک اپ ہیول آئے گا مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں اگر یہ چیز جاری رہتی ہے. اچھا بڑا انٹرسٹنگ ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اگر آپ کو ضمیر آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آئی تھنک وہ بیچ میں کچھ کنیکشن. جی یو ہرڈ دا کوشچن دو جی سی سی پہ، اور ابھی ایڈمرل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جو ایولیوشن ہے اس میں تو ایک انیویٹیبلٹی تھی کہ امریکہ وہاں ہے اور دے آر لوکنگ ٹورڈز امریکہ ایز اے سیکورٹی گارنٹر، لیکن اب کہہ رہے ہیں مومنٹ آف ٹروتھ ہیز کم. لیکن مومنٹ آف ٹروتھ تو بڑی ایک وار سچویشن میں آ گیا، یہ تو کانفرنٹیشن انٹینسیفائی ہو گئی ہے. تو یہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے یا یہ مومنٹ آف فردر کلیش ہے؟
دیکھیں مومنٹ آف ٹروتھ بھی ہے اور اس کلیش کی وجہ سے یہ جو ٹروتھ ہے اس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت اٹھ پڑی ہے اور اب یہ اس کو نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی ملک سے. اب جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا جس کا میں جواب دے دوں اس کے دو حصے پر. ایک حصہ تو یہ ہے نا کہ ایران کے پاس جو بین الاقوامی قوانین ہیں جنگ کے حوالے سے ان قوانین کے تحت ایران کو یہ لیجٹمیٹ رائٹ ہے کہ جہاں سے اس پر حملہ ہو رہا ہے اس کے باوجود کہ وہ کسی تیسرے ملک سے ہو رہا ہے اس ملک کے سرزمین کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اگر وہ حملہ اس سرزمین سے ہو رہا ہے. ضمیر ایک سیکنڈ جی ضمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ از دیر اینی article of any convention or charter that you can quote in support of what you're saying? It is the laws of war, the convention of war on war جو آپ دیکھ لیں جو جنیوا کنونشنز ہیں اس کے اندر لیگل جو انٹرنیشنل لا کی بیسس پہ جو بھی ہے وہ تھرڈ if an attack takes place from a third country then that third country is liable to be attacked by the defendant or the other party concerned because اس کے پھر self defense کے اندر وہ یہ کر سکتے ہیں اور وہی چیز جو ہے وہ ایران is invoking article 51 of self the UN defense Charter of self defense. تو ایک تو یہ بات رہ اپنی جگہ ہے اور ان کا ایرانینز کا کہنا ہے میرا خیال ہے صحیح ہے کہنا کہ جی آپ نے اپنی سرزمین ان کو کیوں دی ہے جہاں سے ہمارے خلاف یہ حملے ہوتے ہیں. تو یہ تو بات ایک اپنی جگہ پر ہے لیکن جو میں نے پہلے بات کی میں اس کو دہراتا ہوں کہ جو گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے اور اس کو پوری طرح سے حامی ہے امریکہ کی طرف سے کہ آپ یہ کریں جا کے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کم سے کم اس کو روک نہیں رہے ہیں وہ. تو اگر یہ پروجیکٹ نیتنیاہو نے یا اس کے بعد جو بھی کوئی آئے گا وہ اگر یہ اسرائیل اس کو پرسو کرے گا تو نیچرل بات ہے کہ اٹس اوبیس کہ یہ سارے ممالک جو ہیں خلیج کے ممالک ہیں دوسرے عرب ممالک ہیں ان سب کی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں میں نے اس کا پیچھے آرٹیکل بھی لکھا تھا اباؤٹ دی جو نیتنیاہو نے بات کی ہے ہیکساگون الائنس جس کے اندر وہ بات کر رہا ہے الائنس اگینسٹ دا شیعہ ایکسس اینڈ اگینسٹ دا سنی ایکسس اور وہ سنی ایکسس میں اس نے سعودی عربیہ پاکستان کو اور ترکی کو شامل کیا ہے. تو یہ کوئی ایسی جو اس نے بات کی ہے اور یہ اس نے جو پروپوزل دیا یہ 2 دن 3 دن پہلے اپنے یہ ان کے حملے سے پہلے اس نے یہ بات کی. تو یہ چیز ہمیں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو سمجھانی چاہیے کہ جی لانگ ٹرم میں ہم سب کی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں ہے اور ہمیں ایران کی بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل کے کیا عمل ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اور ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اسرائیل ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ جائیں گے یا وہ بنا لیں گے اور ہمیں خطرہ ہوگا. اسرائیل کرے گا. اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار آلریڈی ہیں پچھلے 50 سال 40 سال سے ان کے پاس ہیں. سو اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے اور اس کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ادھر سے ہماری ڈپلومیسی شروع ہونی چاہیے. ٹھیک بالکل اب صحیح We have to look at this in a new perspective from this prism. ہم بریک کے بعد آئیں گے ویل ٹو دس ڈسکشن ناظرین کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں ضمیر اکرم صاحب اپنی جگہ تو درست کہہ رہے ہیں لیکن آئی اسٹل ریز دا ایشو کہ جدھر اس وقت جا کے یہ جی سی سی کے ممالک ہیں ان میں سے ایک آدھ نے تو اسرائیل کے ساتھ بہت گہرے تعلقات بنا لیے اور جو لگتا تھا پہلے کہ جی جب جون 2025 میں یہ لگا تھا کہ یہ ممالک اسرائیل کو زیادہ اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اور خطرہ بنسبت ایران کے. وی سو دیٹ چینج وی سو دیٹ شفٹ لیکن اب یہ واپس جس طرح یہ ہاؤ دے آر ایکٹنگ رائٹ ناؤ جو ان کی پالیسیز ہیں اور وہ کہیں گے جی ہماری پالیسیز اس لیے کیونکہ ایران از اٹیکنگ اس. ایران ول سے بیکاز دا یو ایس اینڈ اسرائیل از اٹیکڈ اس. تو ایک بھنور سچویشن میں پھنسے. آفٹر دا بریک ویل کنٹینیو دا ڈسکشن. اسٹے ود اس.